بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ منظر مکمل ہوا، ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے خواب حقیقت ہوا کرتے ہیں۔ اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا؟ وہ چاہتے تو اسماعیل کو سوتے میں ذبح کر دیتے، اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے۔ وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں لیا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ قرآن پاک میں بھی مشورہ کرنے کی اہمیت پر ایک آیت حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر کام کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ترجمہ، اے نبی ہر کام میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ علیہ السلام کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے، یہ کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کروائیں، تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ بے شمار لوگ خود تو جاتے ہیں لیکن اولاد کو جانے کے لیے کہتے بھی نہیں، خود دین سیکھتے ہیں، اولاد کو دین نہیں سکھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کے مطابق عمل کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے بالکل بھی پریشانی ظاہر نہ کی۔ یہ تک نہ پوچھا مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا واضح حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی۔ اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے
اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس جملے میں ان کا انتہائی ادب اور احترام شامل ہے اور اس میں زبردست توکل موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ آپ نے اللہ کی مشیت کو اس جملے میں شامل کیا اور فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ نہ کہے میں سفر کروں گا یا میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں کام کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بلکہ یوں کہے اللہ نے چاہا تو میں سفر کروں گا، اللہ نے چاہا تو فلاں کام کروں گا۔ اپنے علم اور طاقت کے دھوکے میں پڑنا سراسر نادانی ہے۔ ہر چیز کا تعلق اللہ سے قائم کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہرگز کسی کام میں یوں نہ کہا کرو کہ میں فلاں کام کروں گا، بلکہ یہ کہنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لیا کرو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سجا لیا کرو اور ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لٹایا کرو۔ بہرحال باپ بیٹا دونوں ہی پکے اور پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ حضرت ابراہیم کو ایسے لگا جیسے یہ چھری کھنڈی ہے۔ انہیں یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ چھری کو بھی اللہ کا حکم ہوا ہے، لہٰذا وہ نادانی میں چھری کو تیز کرنے لگے۔ چھری تیز کرنے کے بعد وہ دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو چلاتے ہیں، مگر اس بار بھی چھری کام نہیں کرتی۔ آپ علیہ السلام اس چھری کو یہ کہہ کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ نکمی اور گھٹیا چھری ہے۔ آپ علیہ السلام گھر سے بالکل نئی چھری لاتے ہیں اور اس کے ساتھ تیسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گردن سے ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس بار بھی چھری کاٹنے کا عمل نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھنے لگتے ہیں کہ اس میں ضرور کوئی اللہ کی حکمت اور اس کی تدبیر کام کر رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے مجھ ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لی تھیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس مطیع ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مطیع وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں قرآن کریم میں مذکور لفظ اسلما میں مطیع ہونے سے مراد کامل اسلام ہے، نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی پریشانی اور ہچکچاہٹ کے اللہ کے احکامات اور اللہ کی منع کردہ حدود کو بطور عمل کے اختیار کیا جائے اور اس کا سسٹم بنایا جائے۔ دنیا کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے خود بھی رکا جائے اور تمام انسانوں کو بھی اس کا پابند بنایا جائے۔
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اگر کوئی بت، سرمایہ یا نظام ظلم رکاوٹ ہو تو اسے توڑ دیا جائے اور اللہ کے امر کو پوری طرح غالب کیا جائے، چاہے سیاست کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، معاشرت کا میدان ہو، ہر شعبے میں اللہ کا امر غالب کرنا ہی دراصل حقیقی اسلام ہے۔ یہ تھا حقیقی اسلام۔ ہاں تو چھری چلتی رہی، گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری ہی کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال بعد آنگن میں بہار آئی ہو؟ پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ علیہ السلام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو اکیلے اور تنہا میدان میں چھوڑ آنے کا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار کہ ابو ذیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کا معنی ہے مہمان نواز۔ کسی مہمان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے، مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ مگر مہمان نوازی کے حوالے سے ایک واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حسب سابق ایک مہمان کو کھانے کی دعوت کے لیے دسترخوان پر بلا کر لاتے ہیں جو بہت ضعیف تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر 180 سال تھی۔ آپ علیہ السلام خوشی خوشی ان کے لیے دسترخوان سجا دیتے ہیں، طرح طرح کے کھانے ان کی ضیافت کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے ہاتھ دھوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنے لگتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس پر آپ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام ان سے بسم اللہ پڑھنے کا کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں تاکہ کھانے میں برکت شامل حال ہو جائے، مگر وہ مہمان بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں تو آپ کو نبی اور آپ کے رب کو خدا نہیں مانتا۔ اس پر آپ علیہ السلام کو بہت غصہ آتا ہے۔ آپ فوراً اس مہمان کو دسترخوان سے اٹھنے کا کہہ دیتے ہیں اور اسے اپنے گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ فوراً اللہ کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتی ہے کہ اے ابراہیم، میں 180 سال تک اس ضعیف کو کھانا کھلاتا رہا ہوں، میں نے تو اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا، تم نے کب سے لوگوں کی آزادی سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اس سخت تنبیہ پر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور فوراً دوڑے اور اس شخص کو تلاش کرنے لگے،
مگر اب دیر ہو چکی تھی، وہ شخص دور جا چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کوشش جاری رکھی اور اس کے قدم کے نشانات کو دیکھ دیکھ کر اسے تلاش کر لیا اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور انہیں دوبارہ دسترخوان پر آنے کی درخواست دی اور فرمایا کہ اے بزرگ، چاہے تو بسم اللہ نہ پڑھ، لیکن براہ کرم میرے ساتھ کھانے میں ضرور شریک ہو جا۔ اس پر وہ بزرگ پہلے تو انکار کرتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصرار پر وہ مان جاتا ہے اور آپ کے ساتھ دسترخوان پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح والے اس امتحان میں اللہ پاک نے انہیں کیا صلہ دیا اور وہ کون سی شریعت جاری فرمائی جو آج تک تمام مسلمانوں کے لیے جاری و ساری ہے۔ اس کا تذکرہ ہم اس سیریز کی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور سبق آموز قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔